اس دنیا کائنات کے پہلے نبی اور پہلے انسان یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک مخلوق بنانے جا رہا ہوں جس کو میں زمین پر اپنا نائف بنا کر بھیجوں گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، آپ ایک ایسی مخلوق کو بنائیں گے جو آپ کی نافرمانیاں کریں گے اور زمین پہ جا کے خون خرابہ مچائیں گے اور فساد مچائیں گے۔ اب فرشتے یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ انسان کو بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو بنایا اور ان کو زمین پر آباد کیا، اور وہ جنات زمین پہ آ کے خون خرابہ اور فساد کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پہ بھیج کے ان جناتوں کو پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا، کیونکہ وہ جنات بہت کم عقل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے فرشتوں، تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جبرائیل زمین پہ جاؤ اور ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ۔ جب جبرائیل علیہ السلام زمین پہ آئے تو زمین رونے لگی اور کہنے لگی کہ جبرائیل، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو اور میری زمین سے مٹی مت لے کر جاؤ۔ کیا تم میری مٹی سے ایک ایسی مخلوق بناؤ گے جو مخلوق زمین پہ خون خرابہ اور فساد مچائے گی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرے گی اور آخرت کے دن انہیں دوزخ اور جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی لیے بغیر ہی چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ماجرا ہوا۔ پھر اسرافیل علیہ السلام بھی چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب اسرائیل علیہ السلام زمین پہ آئے تو زمین نے وہی کہا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا تھا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اور مجھے چھوڑ دو، مگر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کے مختلف حصوں سے مختلف قسم کی مٹی جمع کی۔ کہا جاتا ہے کہ 100 قسموں کی مٹی تھی، جن میں سفید، کالی اور سرخ رنگ کی مختلف قسموں کی مٹی موجود تھی۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے رنگ اور نسل الگ الگ ہے۔ اس کے بعد جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک مٹھی مٹی لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسرائیل، جس طرح تم زمین سے مٹی لے کر آئے ہو اسی طرح اس مٹی کو زمین پر بھی تم نے ہی رکھنا ہے، یعنی کہ ہر انسان کی موت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو گوندا اور کافی عرصے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے ایک پتلا بنایا اور کافی عرصے کے لیے چھوڑ دیا۔ ابلیس روزانہ اس پتلے کے پاس آتا اور اس کو ٹھوکر مارتا اور کہتا کہ یہ تو اندر سے کھوکھلا ہے اور بہت جلد میں اس پر غالب آ جاؤں گا۔ اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ابلیس کون تھا، کیونکہ اس کہانی کا بہت گہرا تعلق ابلیس سے ہے۔ ابلیس ایک نیک جن تھا تو وہ جن، مگر اپنی نیکیوں کی وجہ سے وہ فرشتوں میں شامل کیا جاتا تھا اور وہ جنت کا ایک پہرے دار تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکنے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یعنی کہ اے فرشتوں، جیسے ہی میں اس مخلوق کے اندر روح پھونک دوں تو تم تمام سجدے میں گر پڑنا۔ اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھ لیا تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں، ورنہ بعد میں آپ بھول جاتے ہیں۔ تو چلے اپنی کہانی میں دوبارہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر سر کی طرف سے روح پھونکی۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے تھوڑا اندر گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ آدم الحمدللہ پڑھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ اس کے بعد روح جاتی جاتی جب حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھوک لگی، پر حضرت آدم علیہ السلام روح اپنے جسم کے اندر پوری پہنچنے سے پہلے وہ جنت کے پھل کھانا شروع ہو گئے۔ اور اسی بات کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اے انسان، تو بہت جلد باز ہے۔ جیسے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی جا رہی تھی ویسے ویسے وہ مٹی کا پتلا خون اور گوشت کی شکل میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا، اور جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پوری پھونک دی گئی تو تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ استکبر وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابلیس، تجھے کس
چیز نے سجدہ کرنے سے روکا تو ابلیس کہنے لگا قال انا خیر من، میں اس مخلوق سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس مخلوق کو طین یعنی کہ مٹی سے پیدا کیا اور میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ ابلیس میری بنائی گئی جنت سے نکل جا۔ اس کے بعد ابلیس نے کہا کہ یا اللہ مجھے کچھ وقت کے لیے مہلت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا ابلیس تجھے وقت معلوم یعنی کہ قیامت کے وقت تک تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم کہ میں اس مخلوق کو بہت بھٹکاؤں گا اور صراط مستقیم کے رستے سے بھٹکا دوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سے اسم یعنی کہ بہت سی چیزوں کے نام بتائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں تم انہی چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتے کہنے لگے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا تھا وہ بالکل سچ تھا اور انسان جنات سے بہت بہتر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بوڑھے جن کے اندر جتنی عقل ہوتی ہے اتنی عقل ایک 10 سال کے انسانی بچے کے اندر ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ آدم تم میری جنت میں خوشی خوشی رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام خوش تو رہتے تھے مگر اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے تھے، کیونکہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے سوا اور فرشتے تھے مگر حضرت آدم علیہ السلام جیسی اور کوئی مخلوق نہیں تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ریڑھ کی ہڈی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم اور حوا تم اس جنت میں موجود ہر شے کھا سکتے ہو، صرف اس ایک درخت کے قریب بھی مت جانا۔ یہی وہ موقع تھا جس کا ابلیس انتظار کر رہا تھا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورگلایا کہ آدم آپ یہ پھل کھا لیجئے، مگر حضرت آدم علیہ السلام ابلیس کی باتوں میں نہیں آئے۔ اس کے بعد ابلیس نے حضرت حوا علیہ السلام کو ورگلایا اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے جنت کی ہر ایک پھل کھانے کی اجازت دی، صرف اس ایک درخت کے پھل کھانے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ درخت کا جو پھل ہے یہ ایک ایسا پھل ہے جو بھی شخص یہ پھل کھا لے وہ کبھی بھی نہیں مرتا، یعنی کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا، پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام بہت غصہ ہوئے مگر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بھی وہ پھل کھانے کے لیے مان گئے۔ اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام ان دونوں نے ایک ساتھ وہ پھل کھا لیا۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے وہ پھل کھایا تو ان دونوں کے جنتی لباس غائب ہو گئے اور وہ اپنا جسم چھپا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ظاہر ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا یہ درخت کا پھل کھانے سے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف تو کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم میں نے تمہیں جس چیز کے لیے بنایا تھا یعنی کہ زمین پر آباد ہونے کے لیے تو اب وہ وقت آ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے ایک پہاڑ کے اوپر اتارا۔ جس پہاڑ کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے قدموں کے نشان آج بھی اس پہاڑ کے اوپر موجود ہیں، اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ اترے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حجر اسود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی چیزیں تھیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ اترے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے آپ کو تنہا پایا تو اللہ تعالیٰ سے کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم تم پریشان مت ہو، کیونکہ ہم اس دنیا کو اس زمین کو تمہاری اولاد سے بھر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ آدم مکہ میں خانہ کعبہ ہے، تم وہاں پر جاؤ اور اس کا طواف کرو۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا پہ آنے سے بھی پہلے سے موجود تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کرنے گئے، سب سے پہلے تو انہوں نے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا، اس کے بعد حج یا عمرہ کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کو لے کر دوبارہ ہند کی سرزمین پر آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بھوک لگی تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے کچھ پھل لے کر آئے۔
تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یہ تو وہی پھل ہے جس کی وجہ سے ہم زمین پر آئے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آدم علیہ السلام آپ اس پھل کو اس دنیا پہ پھیلا دیں، اور جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو دنیا پہ پھیلایا تو وہ اسی وقت ایک دانے سے پودا بنا، اس سے درخت بنا اور اس پر پھل لگ گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھائے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اس دنیا میں خوشی خوشی رہنے لگے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں بہت اولاد ہوئی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی عمر جب تقریباً 1000 سال ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت تھوڑی خراب ہوئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت کا پھل کھاؤں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے دنیا میں پھیل گئے جنت کا پھل ڈھونڈنے کے لیے۔ اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے پھل ڈھونڈنے کے لیے جا رہے تھے تو اسی وقت ان کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی، اور فرشتوں نے کہا کہ اے آدم کی اولاد تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد نے ہمیں جنت کا پھل لینے کے لیے بھیجا ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ اب اس پھل کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ تمہارے والد کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے ان بیٹوں کو اپنے ساتھ لے آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو کفن سے لے کر دفن تک کا پورا پروسیجر بتایا، اور کہا کہ آج کے بعد جو بھی فوت ہو اس کو اس طرح کفن دینا اور اس طرح دفنانا ہے۔ یہ تھی ہماری حضرت آدم علیہ السلام پر سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل دی ہسٹری آف اسلام کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں۔ یہ تھی ہماری پروفٹ سیریز پارٹ 1، اور اگر آپ اور بھی پروفٹ سیریز چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان جان سکے کہ ان کے والد یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کے ان کی وفات تک کا پورا واقعہ، اور ہر مسلمان یہ بھی جان سکے کہ ابلیس یعنی کہ شیطان ہر مسلمان کا کتنا بڑا دشمن ہے، یہاں تک کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھائی کہ وہ ہر مسلمان کو صراط مستقیم کے راستے سے بھٹکائے گا۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرتے جائیں۔ ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔